حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے۔ ان 3 میں سے حضور علیہ السلام نے ایک چیز یہ بیان کی، او ولد صالح یدعو لہ، کہ اللہ اگر کسی بندے کو صالح اولاد دے، نیک اولاد دے، اچھی اولاد دے، اور اس اچھی اولاد کی علامت حضور نے کیا بتائی، فرمایا او یدعو لہ، کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، ان کے لیے دعائیہ تقریبات کا اہتمام کرے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو وہ اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے، وہ صالح نیک اولاد ہوتی ہے، اور دوسرا اس اولاد کے اس عمل کا فائدہ مرحوم کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو انسان بنے ہیں وہ 2 چیزوں سے بنے ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم عارضی ہے، فانی ہے، مٹ جانے والا ہے، اور روح دائمی چیز ہے۔ اب جسم کی ضروریات ہیں کھانا، پینا، سونا، مال و دولت، اسباب، جس کے لیے ہم 24 گھنٹے ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ جس جسم کو ساری زندگی پالتے رہے، یہ تو اتنا بے وفا ہے کہ یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی بندہ مر گیا ہے، وصال کر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اور دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس جسم کا تعارف بھی ختم ہو جاتا ہے، بس روح جدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی، یہ نہیں کہتے فلانا بندہ، یہ ملک صاحب ہے، راجہ صاحب ہے، کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی میت پڑی ہوئی ہے۔ تو جس جسم کی اوقات صرف اتنی ساری ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم ساری زندگی صبح سویرے اٹھتے ہیں، اللہ توبہ کوئی نہیں، نماز روزہ کوئی نہیں، کوئی استغفار نہیں، تلاوت نہیں، اس دنیا کے پیچھے نکل جاتے ہیں مارے پورا دن۔ مسجد سے اذانیں ہوتی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتی رہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں جناب، دکان چلانے والا دکان چلا رہا ہے، مال بنانے والا مال بنا رہا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، نوکری والا نوکری کر رہا ہے، شام تک، رات تک۔ صبح بھی اٹھ کے ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ جسم کی ضرورت کھانا مل جائے، اور رات کو بھی گھر آتے ہیں تو پہلا سوال یہ تک کھانا تیار ہے ہمارا۔ تو جسم کو روز 3 ٹائم، 4 5 ٹائم لوگ کھانا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بریانیاں اور مٹن قورمے اور 2 4 روٹیاں ایک ٹائم کی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ بھی پتہ ہے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو ہماری روح ہے، اس کی خوراک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کیونکہ یہ روح ابھی جب ہم پیدا ہوئے تو نہیں بنی، روحیں بڑی پرانی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا حل اتیٰ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک بہت طویل ایسا عرصہ گزرا ہے پہلے جب یہ قابل ذکر نہیں تھا، مگر تھا ضرور۔ تو ہم ابھی یہاں اس دنیا میں نہیں بنے ہوئے بڑے پرانے ہیں، اور اللہ نے ہمیں سب کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ بھی لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے اللہ کو جواب دیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے قالوا بلا، کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس نے پھر یہ بھی کہا تھا شاہد نہ، اس پہ گواہ بھی رہنا، بھول نہ جانا۔ یہ الگ بات کہ ہم یہاں آ کر بھول گئے۔ تو روح بڑی پرانی ہے، عالم ارواح میں تھی، وہاں نہ روٹی ملتی تھی، نہ پانی ملتا تھا، نہ جناب سونا تھا، نہ تکیے تھے، نہ گدے تھے، نہ یہ گھر تھے اس طرح کے۔ لیکن روح ان ضرورتوں سے پاک ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کی ضرورت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، سجدے ہیں، تلاوتیں ہیں، اللہ توبہ اور استغفار اور درود و سلام۔ یہ ہے روح کی غذا۔ اللہ پاک نے ایک تو ہمارے لیے اس کا بندوبست کیا کہ 5 وقت میری بارگاہ میں آؤ، باجماعت نماز پڑھو، صبح سویرے قرآن میں حکم دیا تلاوت کرو، استغفار کرو روزانہ۔ حضور نے فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو، اور دیگر بہت سے کلمات خیر بتائے۔ لیکن دیکھیں ہمارے معمولات کیا ہیں، ہمیں صرف ٹینشن ساری زندگی ہوتی ہے دنیا بنانے کی، مکان کی، جائیداد کی، دولت کی، پیسے کی، کھانے کی، پینے کی۔ آپ دیکھیں جس جسم کی نے 40 50 60 70 سال رہنا ہے، اس کی فکر صبح سے شام تک، رات سوتے ہوئے بھی ہے۔ لیکن جس روح نے، جو ہے بھی بڑی قدیم، جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، اس نے پھر بھی زندہ رہنا ہے، اور یہ اس کو موت نہیں ہے۔ روح کو یاد رکھیں، اس روح کی جو غذا ہے، جو ضرورت ہے،
اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جسم روح کا محتاج ہے، جو محتاج ہے اس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے ہماری اصل حقیقت روح، اس کا ہمیں کوئی احساس کوئی خیال نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں روح جسم میں ہے تو جسم زندہ ہے، روح نکل جائے تو جسم ساتھ نہیں دیتا، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ یہ آپ کے دانت پھر کچھ کھا سکتے ہیں چبا سکتے ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ سارے جسم کی حرکت یہ برکت ہے صرف روح کی۔ تو دوستان محترم، جسم کو آپ کھانا روز کھلاتے ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے۔ جو بندہ اپنے دفتر سے چھٹی کرتا ہے وہ کھانے کی چھٹی نہیں کرتا کہ آج چھٹی ہے کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانا پینا 24 گھنٹے جاری ہے۔ سوال یہ ہے، یہ منع نہیں کرتے کہ کھانا نہ کھائیں، وہ بھی ضرورت ہے، مگر وہ جو روح ہمیشہ جس نے رہنا ہے، کیا اس کی ضرورتیں ہمیں پتہ ہے؟ اس کی خوراک ہمیں پتہ ہے؟ اس کے اوپر ہم نے کتنی محنت کی ہے اس کو چمکانے کے لیے؟ تو زندگیاں گزر جاتی ہیں، نہ تلاوت کا وقت، نہ ذکر اذکار کا وقت، نہ تسبیح و تحلیل کا وقت، نہ استغفار کا وقت۔ بتائیں ہم روزانہ کتنی استغفار پڑھتے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، مگر فرماتے ہیں میں روزانہ کم سے کم 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ انہیں تو ضرورت نہ تھی، وہ نہ بھی پڑھتے تو کیا تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم مصروف ہیں جی۔ ہمیں تو کوئی نیکی کی، اب دیکھیں نا، ایک طرف ولیمہ بتایا گیا کہ ہے، کھانا وہاں ہوگا نا، ولیمے کا کیا، ولیمے میں کوئی اور تو نہیں، کھانا ہوتا ہے، صرف جسم کی ضرورت ملتی ہے، اور ایک طرف روح کی غذا کا اہتمام کیا گیا، اللہ کا ذکر، ساتھ یہاں پہ بھی کھانا ہوگا، یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے روح کی غذا کا اہتمام ہے۔ تلاوت، نعت، خطاب، دعا، یہ ساری روحانی ہماری غذائیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ولیمے میں دیکھنا کتنے بندے ہوں گے، ادھر دیکھیں کتنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں روح کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف، اس کی ایک حدیث میں نے آپ کو نمبر بتایا 6549۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد جانے کے لیے نہیں، کعبے جانے کے لیے نہیں، کسی بندے سے ملنے کے لیے، اپنے گھر سے نکلا بندے سے ملنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نا اس کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ ایک فرشتے کو کہا تو بندہ بن جا انسانی شکل میں اور کھڑا ہو جائے اس بندے کے راستے میں، اس کا راستہ روک کے اس سے 2 سوال کرنا۔ فرشتہ آ گیا جی، اب بندہ جا رہا ہے بندے سے ملنے کے لیے، رستے میں فرشتہ جناب سفید کپڑے پہن کے جناب انسانی شکل میں کھڑا ہے، سلام کرتا ہے فرشتہ اس کو، وہ وعلیکم السلام جواب دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے جی بھائی جی کدھر چلے ہو؟ حدیث کے لفظ ہیں آئینہ ترید، کہاں ارادہ ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے، کتنے چلے ہو جی آج؟ اس بندے کو تو نہیں پتا یہ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا کہ انی اخالی فی ہذہ القریہ، اس نے اشارہ کیا، کہا وہ جو سامنے تمہیں گاؤں نظر آ رہا ہے نا، اس گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ جو سامنے بستی ہے اس میں رہتی ایک ہستی ہے جن کی آنکھوں میں بڑی مستی ہے، اور جہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے، ایک ہستی ہے وہاں پر، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب جب فرشتے نے یہ تعارف کر لیا نا کہ بندہ جا کہاں پہ رہا ہے، اب فرشتے نے اگلا جو سوال کیا وہ توجہ طلب ہے جی۔ اس نے کہا حل لک علیہ من نعمت تربها، حل لک علیہ من نعمت تربها، یہ جو جس بندے سے تو ملنے جا رہا ہے تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، کوئی پیسے شیسے لینے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی آپ نے مال ڈنگر دیا ہوا ہے وہ کوئی ایکسچینج کرنا ہے، پیسے لینے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ حل لک علیہ من نعمہ، کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ آئیے دوستان محترم جواب سنیے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا لا غیر انی احببتہ فی اللہ، فرمایا کوئی لین دین نہیں، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں، کوئی بزنس نہیں، میں اس بندے سے صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ والا ہے اور مجھے اس اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ کے لیے اس اللہ والے سے محبت ہے۔ ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے کہ 2 مسجدوں کے علاوہ نیکی کی نیت، عبادت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے جی، بدعت ہے۔ صرف مسجد اقصی یا مسجد حرام، ان 2 مسجدوں کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں نیکی اور تعظیم کی نیت سے، باقی کسی طرح کا آپ ولیوں کے پاس جائیں گے کہیں ادھر ادھر تو یہ شرک ہے جی، یہ بدعت ہے۔
آئے میں نے مسلم شریف کی حدیث سے صحیح آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھنا چاہتا کہ مغالطہ نہ ہو۔ بندے نے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندے سے ملنے جا رہا ہوں، بندہ کون ہے؟ اللہ والا ہے، اور مجھے اس سے محبت ہے۔ اور محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ والوں سے محبت اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جب فرشتے نے یہ جواب سنا نا کہ بندہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، یہ دو سوال تھے، دونوں کے جواب مل گئے۔ دونوں کے جواب سن کر اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا وہ اسے کہنے لگا کہ میں بھی تجھے بندہ ہی نظر آ رہا ہوں پر میں بندہ نہیں ہوں۔ انی رسول اللہ الیک، اللہ نے مجھے تیری طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ آؤ لوگو، میں جب اس جملے پہ پہنچتا ہوں نا میری روح اچھلنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ نے کیا عقیدہ دیا ہے جی آپ سب قبلہ، کس گھر میں پیدا کیا، کتنی اس کی رحمتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے، تیرے رستے میں کھڑا کیا انسانی شکل میں، میں اس کا فرشتہ ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ یہ سنتا ہے نا جی وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نصیب، فرشتے میری راہوں میں کھڑے اللہ کے پیغام لے کے آ رہے، کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی ہے۔ وہ ہمیں تو گھر میں کوئی پوچھتا نہ تھا یار، ہمیں تو روٹی بھی وقت میں نہیں ملتی تھی، اب عرش سے سلام آنا شروع ہو گئے ہیں، پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جلدی دس یار، اگر مالک نے بھیجا ہے تو میرے لیے پیغام کیا دے کر بھیجا ہے۔ آؤ لوگو، وہ فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے، کیا پیغام اللہ کا سناتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی قد، تحقیق قسمیہ جملہ، کہ قد احب اللہ کما احببتہ فی اللہ، جیسے تو اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو بندے سے محبت کرنے سے ملنے جا رہا ہے اللہ کی خاطر، تو سن اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اللہ تجھ سے بھی محبت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اللہ جس سے محبت کرے، بتائیں جی وہ عام بندہ ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے؟ بتائیے جی، خاص ہو گیا نا۔ اب وہ بندہ گھر سے مسجد نہیں جا رہا تھا، کعبے نہیں جا رہا تھا، جا رہا تھا ایک بستی میں اور وہاں کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے۔ تو دیکھیے حدیث مصطفیٰ سے پتہ چل گیا، آقا بتا گئے، یہ حدیث سنا گئے، عقیدہ سمجھا گئے کہ اگر اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے بندہ گھر سے نکلے، اب ارادہ نماز کا نہیں ہے، تلاوت کا نہیں ہے، صرف ولی سے ملنے کا ہے، تو جو ولی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے اللہ اس سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو مشرک ہو یا اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی توحید کو ماننے والا ہو؟ تو پتہ چلا اللہ جس سے محبت کرے اس کی توحید میں کوئی شک نہیں، اسی کی توحید پکی ہے۔ اور پتہ چلا اس حدیث سے توحید انہی کی پکی ہے جو ولیوں کے در پہ جانے والے ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے اہل اللہ کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آپ نے حدیث سنی، اب آئیے اس آیت پہ جو میں نے قرآن مجید کی پڑھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 96، میں نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ 96 نمبر آیت سورہ مریم کی، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو بندے ایمان کی وادی کے اندر ایسے داخل ہوئے کہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ کبھی بگڑنے نہیں دیا، عقیدے کے پکے، من کے سچے رہے، ہمیشہ غیر متزلزل جل کا ایمان تھا، پختہ ایمان جنہوں نے اپنے اندر پیدا کیا، اور ایمان پختہ عقیدے کی پختگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ساری زندگی نیک اعمال کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، کوئی کمپرومائز اچھے اعمال بھی نہیں کیا۔ اے جی ولیمہ ہے، آج نماز نہ پڑھی تو کیا ہونا، آج ساڑی شادی ہے جی نماز چلو کل پڑھ لوں گے۔ کسی دنیا داری کے کسی معاملے میں جنہوں نے اچھے اعمال کو ایک لمحے کے لیے ترک نہ کیا، آئیے سننا بھائی، دو کام، ایک اپنے ایمان عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ایک اچھے عمل کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ یہ دو چیزیں جنہوں نے ساری زندگی جو اس کے ساتھ جڑے رہے، آؤ اللہ ان کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے، اللہ ان کو اب ایک بشارت دے رہا ہے۔ قرآن مجید جی سورہ مریم آیت نمبر 96 فرمایا سیجعل لہم الرحمن،
رحمان ان کے لیے بنا دیتا ہے، اللہ ان کے لیے بناتا ہے. کیا؟ بلڈنگ نہیں، محل نہیں، دولت نہیں، کوئی بڑا عہدہ نہیں. کیا بناتا ہے؟ سننا بھائی اور سے، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے جملے سے. سیجعل، اللہ ان کے لیے بنا دیتا ہے جی. لہم الرحمان، بنانے والا بندہ نہیں ہے، بنانے والا کوئی کسی کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ خود بنا رہا ہے. یا اللہ کیا بنا رہا ہے؟ فرمایا ودا، میں ان کی محبت کے محل لوگوں کے دلوں میں بنا دیتا ہوں. ودا یہ مودت سے نکلا ہے. لوگ کہتے ہیں پیران نال تسی ایویں اتنا زیادہ انی محبت کیوں کر دے ہو جی؟ وہ بھائی انی محبت اسی نہیں کر دے، بندہ کر ہی نہیں سکتا اندھی محبت کسی سے. یہ اندھی محبت کے چراغ دلوں میں اللہ خود جلاتا ہے، کہ اس نے کہا سیجعل، میں خود جلاتا ہوں، روشن کر دوں. لہم، ان بندوں کے چراغ محبت، رحمان خود جلاتا ہے. کس صورت میں؟ ایک چراغ ہوتا ہے جو بجھ جاتا ہے، ہوا تیز ہے پھونک مارو بجھ جاتا ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا محبہ حبہ، اس نے کہا ودا ہے مودت سے. اور مودت، محبت کی وہ قسم ہوتی ہے جس کا چراغ جل جائے تو کبھی بجھا. ان کے چراغ پھر بجھتے نہیں ہیں، روشنی اور بڑھتی رہتی ہے. داتا علی حجویری کو دنیا سے گئے ہوئے 1100 سال ہو گئے ہیں. آج بھی داتا کے دربار پہ رش کم ہوا؟ کسی کے گھر میں داتا صاحب آئے تھے کہ میرے دربار پہ آنا؟ کوئی کسی کی برادری ہے داتا صاحب سے؟ داتا صاحب کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی اپنی، کوئی برادری نہیں، کوئی تعلق نہیں. تو یہ پوری دنیا پاگل ہے. رات 3 بجے بھی جائیں. میں کبھی کبھی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں مینار پاکستان جس کو یادگار کہتے ہیں نا، اس کے ایک طرف بادشاہی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، دوسری طرف داتا کی مسجد ہے، بیچ میں ایک کونے پہ اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، داتا کا دربار ہے. اب بادشاہی مسجد میں آپ رات کو کہیں جی میں 11 بجے جی بادشاہی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں؟ اندر جا سکتے ہیں؟ تالے لگے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، لائٹیں بند ہوگی. اور اگر عشاء کی نماز میں بھی اب چلے جائیں نا تو کبھی کبھی جماعت بھی نہیں ہوتی، بندے ہی نہیں ہوتے. فجر کے وقت بھی جماعت کم ہی ہوتی ہے. کتنی بڑی عالی شان مسجد ہے جی، شاہی مسجد، مگر نماز بھی پڑھنے والا کوئی نہیں. ویرانیاں ہیں، لوگ صرف سیر کرنے کے لیے دینے کے وقت جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ توبہ کرنے وہاں کوئی نہیں جاتا. لیکن 1 میل کے فاصلے پہ دوسری طرف دوسرے محلے میں سامنے لوگوں ایک مسجد ہے جس کی سنگ بنیاد اللہ کے ولی داتا علی حجویری نے رکھا تھا، کسی بادشاہ نے نہیں رکھا تھا. اور اس مسجد، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، اس مسجد میں جائیں ساری رات رونقیں لگی ہوئی ہیں. جو رات بڑھتی ہے وہاں لوگوں کو ہجوم بڑھتا چلا جاتا ہے. تلاوتیں ہیں، سجدے ہیں، لوگ یاسینیں پڑھ رہے ہیں، ورد وظیفے کر رہے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں یار، یہ شاہی مسجد ویران ہے، لائٹیں بند ہیں، داتا کی مسجد کی رات کو روشنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ صرف مسجد ہے، اس مسجد کے نکڑ میں اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، بس اتنا فرق ہے. یہ صرف مسجد اللہ کا گھر ہے. ادھر اللہ کا گھر ہونے سے ہمیں انکاری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا گھر، ادھر بھی اللہ کا گھر. فرق کیا ہے؟ یہاں صرف اللہ کا گھر ہے اور اس اللہ کے گھر کی نکڑ پہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. بس فرق کیا پڑ گیا؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں داتا علی حجویری کی مودت کے چراغ جلائے. رات کی تاریکی جہاں زمانے میں بڑھتی ہے وہاں داتا کے دربار کی روشنیاں بڑھتی رہتی ہیں. اور پھر روشنیاں صرف نہیں بڑھتی ہیں، ایک اور بڑے کمال کا جملہ. آپ لوگوں، رات 12 بجے بندہ کہیں سے دیر سے گھر بھی آئے نا، گھر والی سوئی ہوئی ہو نا تو وہ بھی کھانا نہیں دیتی، اس سے بھی کھانا لینے کے لیے بڑی منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں. وہ آخر میں پھر بھی وہ ناک منہ چڑھا کے دی آج تے تن پکا نہیں، پر آئندہ ایک کام کیتا تھے آپ پہ کھا کے بروں آئیں. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مگر آپ داتا کے دربار چلے جائیں، رات جوں بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، 1 بجے جائیں، 2 بجے جائیں، 3 بجے جائیں. کسی کا ذوق تلاوت کا وہ تلاوت میں لگا ہوا ہے، کسی کا سجدے کا وہ سجدے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اللہ کی گری اور خشوع خضوع والا اس میں لگا ہوا ہے، کسی کا ذوق کے کھانے پینے کا داتا کے دربار کا حلوہ رات 3 بجے بھی ملا کرتا ہے. جو جیسا آپ ذہن میں رکھ کے جائیں گے نا. میں کئی دفعہ داتا صاحب گیا، ایسے خیال ہے یار روٹی نہیں کھائی، اگر اس وقت فلانی چیز مل جائے، بس ادھر جیسے ہی سوچا ساتھ ہی پیچھے سے بندے نے ہاتھ رکھا جی پیچھے ہاتھ ادھر کرو جی، وہ چیز ساتھ ہی نصیب ہو گئی. گھر میں بھی نہیں ملتی جی، لیکن داتا کے دربار میں ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟
کیوں؟ کیونکہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ نے ان کی محبت کے چراغ ایسے جلا دیے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں، اب مودت کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ اکثر علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں مچھلی پانی میں ہوتی ہے نا، زندہ ہوتی ہے، باہر نکالنے تو کیوں مر جاتی ہے؟ زندہ رہنے کے لیے تو آکسیجن چاہیے، ہوا چاہیے۔ ہم پانی میں جائیں تو مر جاتے ہیں، ہمیں وہاں آکسیجن نہیں ملتی، اس کو پانی میں آکسیجن مل رہی ہے، باہر زیادہ آکسیجن ہے۔ مینڈک بھی پانی میں رہتا ہے، باہر نکالیں اچھل کے جنگل میں چلا جائے گا، مرے گا۔ مگر مچھ پانی میں رہتا ہے، باہر نکالیں جنگل میں چلا جائے گا، مرے گا؟ نہیں مرے گا۔ سانپ پانی میں رہتا ہے، باہر نکالیں رینگتا ہوا جنگل میں چلا جائے گا، نہیں مرے گا۔ آخر مچھلی کو ایسی کیا تکلیف ہے کہ پانی سے نکالا تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور پھر مر جاتی ہے، کہتی ہے مجھے پانی میں لے کے جاؤ، میں نے نہیں زندہ رہنا، جان دے دیتی ہے۔ علماء آئمہ اس کا فرق بتاتے ہیں کہ سانپ ہو، بچھو ہو، مینڈک ہو، مگر مچھ ہو، وہ پانی میں رہتے ضرور ہیں مگر انہیں پانی سے مودت نہیں ہے، مودت نہیں ہے۔ مچھلی کا رشتہ پانی کے ساتھ محبت میں مودت والا ہے، اور مودت کا رشتہ محبوب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کے وصل کے بغیر سانس لینا بھی عاشق گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ جو اندھی محبت جنہیں ہماری کہا جاتا ہے ولیوں سے، یہ اس لیے ہے، اور اس دیوانے کی محبت اندھی ہوتی ہے کہ جس کے دل میں سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ نے ولی کی محبت کا نہیں مودت کا چراغ جلایا ہوتا ہے۔ مودت کے چراغ جہاں جل جاتے ہیں پھر وہ محبتیں مٹا نہیں کرتی، ہمیشہ آباد رہا کرتی ہیں۔ یہاں ایک حیران کن بات آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں ہر سال حج کے موسم میں نا، جب لوگ حج کرنے حاجی جاتے ہیں تو ہمارے مہربان سعودیہ کے دوست کروڑوں روپے نہیں جی، ریال یا ڈالر، ان کا لٹریچر چھاپتے ہیں، وہاں کتابچے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہ صرف عقیدہ اہل سنت کے خلاف لٹریچر ہوتا ہے، ولیوں کے دربار میں روکنے کا لٹریچر ہوتا ہے۔ وہ جی ولیوں پیروں کے پاس کچھ نہیں ملتا جی، وہاں جانا یہ شرک ہے جی، قبر چٹو لوگ ہیں آپ جی، درباروں پہ جانا، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ کروڑوں ریال لگاتے ہیں وہ اس لٹریچر چھاپنے کے لیے کہ اللہ کے بندے ولیوں کے پاس جانے سے رک جائیں، ولیوں کے درباروں پہ رش کم ہو جائے۔ اور ساتھ دلیل کیا لکھی ہوتی ہے؟ دلیل یہ لکھی ہوتی ہے، دیکھیں جی یہ شرک اس لیے ہے، بھئی بات سننے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر کچھ بندے داتا کے پاس چلے گئے، کچھ خواجہ کے پاس چلے گئے، کچھ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے پاس چلے گئے، کچھ حضور شہنشاہ بغداد کے پاس چلے گئے، کوئی حضور پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس چلے گئے، ہاں جی، تو جب بندے ادھر ادھر چلے جائیں گے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے کون بچے گا جی؟ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے یہ بات سن کرنا۔ میں کہتا ہوں نادانو، تم نے اللہ کے دربار کو محلے کی آنٹی کی دکان سمجھ رکھا ہے۔ محلے میں آنٹیاں دکان بنا لیتی ہیں نا، تو کوئی دوسری دکان کھل جائے تو وہ رونا پیٹنا شروع کرتی ہیں، ہائے یہ دوسری دکان کھل گئی، ساڑھے گاہ کودے چلے جا سن۔ تو اللہ کی توحید کو لوگوں نے محلے کی دکان سمجھ رکھا ہے کہ دو تین دکانیں اور کھل جائیں گی، گاہ ادھر چلے جائیں گے، اللہ کے پاس کون جائے گا؟ آپ لوگوں عجیب قسم کے فارمولے لوگوں کے ہے کہ کیسی سوچ ہے ہماری۔ یاد رکھنا ولیوں کے پاس بندے خود نہیں جاتے، اللہ بھیجا کرتا ہے، ان کے گاہک وہ خود نہیں بلاتے، ان کے گاہک بھیجنے والا رب خود ہوتا ہے۔ اس پہ بھی دلیل دوں گا، لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اتنے پیسے لگے، لٹریچر چھپا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں وہ کب سے چھاپ رہے ہیں، ہر سال حاجیوں کو 50 لاکھ حاجیوں کو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی درباروں پہ جائے رونقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بندوں کا رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ لوگوں یہ وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو تحریک زمین کے پیسے سے شروع ہوتی ہے نا، وہ زمین کا پیسہ لگا کے روکی جا سکتی ہے۔ اگر اہل اللہ کے پاس جانے کا راستہ میں نے آپ نے بنایا ہوتا نا تو پھر وہ روکا جا سکتا تھا، لیکن جو تحریک فرشی نہ ہو، عرشی ہو، اس کو روکنے کے لیے عرش پہ جانا پڑتا ہے، اور عرش پہ بندے جا نہیں سکتے۔ لٹریچر ادھر یہ ادھر سے نہیں آتا۔ تو ولیوں کے دربار کی رونقیں بتا رہی ہیں کہ ولیوں کے دربار میں جانے والے مسافر جو ہیں، محب جو ہیں، عاشقان جو ہیں، یہ تحریک ادھر سے نہیں چلی، یہ تحریک ادھر سے چلی ہے۔ اب یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے جی 6705۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبریل، اللہ جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے،
جبریل حاضر ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کیا حکم ہے؟ تو اللہ جبریل کو کہتا ہے انی، سننا جی، انی احب فلانا، جبریل مجھے فلانے بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ کس کو محبت ہوئی ہے جی؟ اب ہماری قوم کو کیا ہے، یہ تو جناب پتہ نہیں کون سی محبتوں میں پڑی ہوئی ہے، ورنہ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ انی احب فلان، اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل مجھے فلانے بندے سے، اس کا نام لے کے اللہ کہتا ہے مجھے حضرت خواجہ قاسم موڈوی سے محبت ہو گئی ہے، مجھے خواجہ نذیر احمد صاحب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے حضرت سائیں دوست محمد صاحب سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل کو بلا کے وہ کہتا ہے مجھے فلانے بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل کہتا ہے اچھا مولا تجھے محبت ہو گئی ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہوگی جبریل، اب اگر تو نے جبریل رہنا ہے نا، اگر جبریل رہنا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا، مولا کیا فَأَحِبَّهُ، تجھے بھی محبت کرنی ہوگی، تجھے بھی محبت کرنی ہوگی۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، حضور نے فرمایا جبریل کہتا ہے مولا جس نال تینوں محبت اس نال سانوں بھی محبت۔ آؤ لوگو یہ جملے حدیث کے بڑے اہم ہیں جی۔ اللہ نے یہ جو اولیاء کی محبت کی دعوت ہے، ابھی بندے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ولی بن گیا ہے، ولی کی محبت کا پہلا دائی رب خود ہے۔ جبریل کو ولی کی محبت کی دعوت کس نے دی؟ بولیے جی، اللہ نے دی۔ تو ولی کی محبت کی تحریک کون چلا رہا ہے جی؟ بندے نہیں چلاتے، اللہ چلاتا ہے۔ اچھا جبریل بھی محبت کا اعلان کر دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جبریل اب ہماری محبت ایسی تو نہیں ہے نا جو تجھ تک اور مجھ تک رہے، اب ذرا ایسا کر آسمانوں پہ اتر اور ساری نوری آسمانی مخلوق کے سامنے اعلان کر۔ اور اعلان کیسے کرنا اللہ نے وہ طریقہ بھی بتایا، فرمایا ان اللہ، جبریل تو جا کے سارے فرشتوں کو اکٹھا کر، ساری نوری مخلوق کو اکٹھا کر اور کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ کو فلانے سے محبت ہو گئی ہے، فَيُحِبُّوهُ، تم سارے بھی اس سے محبت شروع کر دو۔ جس نے نوری رہنا ہے، جس نے فرشتہ رہنا ہے، وہ فرشتہ تب رہ سکے گا جب ولی سے محبت شروع کرے گا۔ تو پورے 7 آسمانوں پہ ولی کی محبت کی تحریک چل پڑی جی۔ تحریک بنانے والا رب اور اس کا چیف آرگنائزر اللہ نے کس کو بنایا؟ پھیلانے والا ولی کی محبت جبریل۔ یا اللہ سارے آسمانوں پہ اعلان ہو گیا، سب نے اعلان کر دیا ہم بھی ولی سے محبت کرتے ہیں۔ بندہ اپنے گھر میں حجرے میں کوٹھے میں کہیں سویا ہوا ہے جناب، گھر والوں کو ہی نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے، اور اس کی محبت کے چرچے عرش سے شروع ہو کر 7 آسمانوں میں پھیل چکے ہیں۔ جب جبریل کہتا ہے مولا ساری آسمانی دنیا تیرے بندے سے محبت کرنی شروع ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے جبریل اب آسمانوں کو چھوڑ، اب ملائکہ کو لے، اب زمین کی طرف جا، ثم یودع القبول الی الارض، اب زمین کی طرف اتر اور زمین کے اوپر چلنے والی ہوا میں میرے ولی کی محبت کے نغمے خوشبو گھول دے۔ اب جس کو وہ ہوا ولی کی محبت کی خوشبو کی ملتی چلی جائے گی، وہ میرے ولی سے محبت کرتا چلا جائے گا۔ پھر ولی کی وہ تحریک محبت کی آسمانوں سے زمین پر آ جاتی ہے، اور ساری دنیا میں حضور غوث اعظم بغداد میں لیٹے ہیں، مشرق والے بھی محبت کر رہے ہیں، مغرب والے بھی محبت کر رہے ہیں، شمال و جنوب والے بھی محبت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بغداد سے ہوا چلتی ہے، ساری دنیا میں جاتی ہے۔ یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی سارے فرشتے محبت کر رہے ہیں ولی سے، تو ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ نہیں کرتے جی، مخالفت کرتے ہیں۔ وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ سننا، اس پہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ ولی کی محبت، ولی فطرت لے کر آتا ہے۔ تو پھر بعد میں بڑے ہو کے کیوں وہ فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، مخالف کیوں ہو جاتا ہے؟ آقا نے فرمایا ابواہو یحودانی و ینصرانی و یمجسانی، فرمایا یہ اس کے والدین گھرانہ ایسا ہوتا ہے بدبخت، وہ بدبخت گھرانہ ہوتا ہے، استاد ایسے ملتے ہیں، ماں باپ ایسے ملتے ہیں، ماحول ایسا ملتا ہے جو کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے، کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت یہ ہے اللہ جس سے محبت کرے بندہ اسے محبت شروع کر دے۔ تو اللہ ولی سے محبت کر رہا ہے، بندہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ماحول غلط مل گیا ہے۔ یاد رکھنا جو ولی کی محبت سے روکتے ہیں وہ غلط ماحول کا شکار ہیں۔
ہمیں غلط ماحول کا شکار ہونا چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے؟ اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کیا جی، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور حدیث ختم کر رہا ہوں، حضور نے صحابہ کو یہ راز سمجھایا، یہ جو لوگ یہ بعد میں کدھر سے آ گئے ہیں ولی کی محبت سے روکنے والے، آقا نے بھرے مجمع میں کہا، حل ترا من جدع، صحابیوں مجھے بتاؤ آپ نے کوئی ایسا بکری کا بچہ دیکھا ہے کہ بکری جب بچے پیدا کرتی ہے، کوئی بچہ آپ نے بکری کا ایسا دیکھا ہو جس کے پیدائشی کان کٹے ہوئے ہوں؟ اصحاب پیغمبر نے، عرب میں تو بکریاں بہت ہوتی تھیں، انہوں نے کہا حضور ہم نے کبھی کوئی بکری کا بچہ ایسا نہیں دیکھا کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو تو اس کے کان کٹے ہوئے ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اگر کوئی کان کٹا نظر آئے تو کب کٹتے ہیں؟ بعد کے ماحول کا شکار ہو کے کوئی کاٹ دیتا ہے، اللہ کسی کو کان کٹا پیدا۔ تو حضور نے سمجھا دیا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر ولی کی محبت لے کر آتا ہے، یہ کان کٹے بعد میں بنتے ہیں، تو کان کٹوں سے اپنی نسل کو بچا کے رکھیں۔ ہوائیں بڑی خطرناک چل رہی ہیں اس وقت، اللہ نے ایک اچھے عقیدے پہ پیدا کیا، اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔ قرآن مجید میں جا کے پڑھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، 38، 39 پڑھیں، اور سورہ مریم کا پہلا رکوع پڑھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے کفالت وہ کر رہے تھے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت مریم کی جو ان کی سالی تھیں، کفالت کر رہے تھے، ان کے کھانا پینا سارا کچھ، جناب وہ ایک حجرے میں رہتی تھیں جس کو قرآن نے محراب کہا۔ تو حضرت زکریا ایک دن تالا لگا کے نا، باہر سے وہ کہیں جاتے تھے، باہر سے تالا لگا جاتے تھے، وہ کہیں گئے واپس آئے، دیر ہوگی، انہوں نے کہا مریم کو بڑی بھوک پیاس لگی، آج تو مجھے دیر ہوگی۔ انہوں نے آ کے دیکھا تالا لگا ہوا ہے، تالا کسی نے نہیں کھولا، انہوں نے خود ہی چابی سے تالا کھولا، کیونکہ چابی ان کے پاس تھی، چابی میکر بھی نہیں تھی اس دور میں۔ تو تالا کھول کے اندر گئے، مریم بی بی کے پاس دیکھا تو ذرا زبردست فریش قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، فریش پھل، اور ہیں بھی بے موسمی پھل۔ انہوں نے کہا مریم بی بی یہ کہاں سے آئے؟ یہ بے موسم پھل تیرے بعد تالا لگا، اندر کہاں سے آ گئے؟ قرآن پاک کے لفظ میں وجد عندها رزقا، کہ وہ انہوں نے پھل دیکھے، پوچھا یہ کدھر سے آیا ہے؟ تو مریم نے پتہ کیا کہا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، یہ بندے نہیں لے کر آئے، یہ اللہ لے کر آئے، اللہ دے کر گیا ہے۔ اچھا جب یہ بات سنی نا حضرت زکریا نے، تو زکریا نے کیا کیا؟ اب قرآن کے لفظ سننا جی، آیت نمبر 38 سورہ آل عمران، کہ ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پہ، اسی حجرہ مریم میں کھڑے ہو کر، مریم اللہ کی ولیہ ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر امتوں کو سکھانا تھا، اللہ نے قرآن میں بھی رکھ دیا کہ ولیوں کی بارگاہ میں اگر دعائیں ان کے ٹھکانوں پہ کیسے قبول ہوتی ہیں۔ زکریا اللہ کی بارگاہ میں بوڑھے ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، بیوی بوڑھی ہے، 2 جگہ قرآن پاک نے کہا وامرأتہ وکانت امرأتہ عاقرہ، بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ زکریا کہتے ہیں کہ انی واہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور میرا جو سر ہے وہ بھی بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، مگر اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہنالک دعا زکریا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ ایک بیٹا ایک پتر دے دینا، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بے موسم بیٹا دے دے۔ اور اسی لمحے ابھی حجرے میں کھڑے تھے ولی کے، پیغمبر باہر نہیں نکلا، فنادت الملائکہ، اللہ نے ملائکہ دوڑا دی، جبریل جلدی جا کے میرے زکریا کو میرا پیغام سنا دے، کیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، نام ہوگا یحییٰ۔ قرآن نے یہ واقعہ 2 مقامات پہ کوٹ کر کے اس امت کو، قرآن ہمارے لیے آیا نا، ہمیں بتا دیا اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو ولی کے ٹھکانے پر، اگر زکریا کی قبول ہو سکتی ہے پیغمبر ہو کر، تم بھی ولیوں کے ٹھکانوں پہ جا کے دعا کرنا تمہارا کام ہے، ولی کی برکت سے وہیں پر تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔